حضرات، کئی سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مومنین کی طرف سے. ایک اجمالاً جملہ ارواح مومنین مومنات محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور شروع اور آخر میں محمد و آل محمد پر درود بھیج کے ارسال فرما دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات، جو مومنین پچھلی کل مجلس میں تشریف فرما تھے، ان کے علم ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں علاقہ فدق کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں، اور باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس میں آج میں نے عرض کرنے کا آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ تائید ربانی رہی، اہل بیت کی مدد رہی، تو حتی الامکان میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج کی تقریر کو کل کی تقریر سے ربط دینے کے لیے، آپ کی توجہات کو ملحوظ کرنے کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ علاقہ فدق جو حضور ختمی مرتبت نے سن 7 ہجری میں اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام کو اللہ کے حکم سے دیا تھا. سن 11 ہجری میں جب رسول کی وفات ہو گئی تو اس کے اوپر دنیا کی بنائی ہوئی حکومت میں جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی تھی، اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور صدیقہ کے جو ملازمین وہاں پر تھے ان سب کو برخاست کر دیا. جب یہ خبر بی بی زہرا کو ملی ہے تو شہزادی خاموش نہیں بیٹھی رہی، بلکہ اپنے حق کے لیے شہزادی دنیا کے بنائے ہوئے دربار خلافت میں گئی
اور جانے کے بعد اپنے حق کا سوال کیا۔ یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ فاطمہ زہرا پہلی مرتبہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں، اس سے پہلے حق اسلام کے لیے، رسول کی صداقت کے لیے میدان مباہلہ میں تشریف لائی ہیں۔ اس سے پہلے جنگ احد میں جب حضور ختم مرتبت کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو بی بی زہرا نے اپنے بابا کے دندان مبارک کے شہید ہونے سے جو خون نکلا تھا اسے صاف کیا تھا، اور فرسٹ ایڈ کے طور پر وہاں کے اوپر جو بھی کر سکتی تھیں وہ عمل انجام دیا۔ سماجی زندگی میں بھی بی بی زہرا کا گھر سے باہر نکلنا تاریخ سے ثابت ہے۔ ایک یہودی کے گھر میں شادی کے لیے شرکت بی بی زہرا کے معجزات میں آپ حضرات برابر سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ اور ایک تاریخ واقعہ اور لکھتی ہے کہ ایک یہودی خود اور اس کا پورا گھر مسلمان ہوا تھا، اور اس کی بیوی ٹھنڈی راتوں میں انتقال کر گئی تھی۔ اس کی بیوی کو کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، تو اس کو غسل دینے کے لیے بھی صدیقہ طاہرہ تشریف لے گئی تھی۔ عزیزان گرامی، دربار خلافت میں بی بی جب تشریف لائی ہیں تو ظاہر ہے جب بی بی آئی ہیں تو بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں، اور سر پر مکھنا ہے، سر پر چادر ہے، اور چادر زمین پر خط کھینچتی ہوئی جا رہی ہے، اور بی بی زہرا اپنی گواہی کے لیے امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے دونوں بیٹوں جو دونوں امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں، ان کو لے کے گئیں، اور ایک ام ایمن کو لے کے گئیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ام ایمن یہ ہیں کون؟ یہاں پر صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کے لیے ظاہر ہے میری تقریر نہیں ہے، ان چھوٹے بچوں کے لیے تقریر ہے کہ امکان ہے اس میں سے جو کم سن بچے بیٹھے ہیں وہ اس موضوع کو پہلی بار سن رہے ہوں تو وہ اپنے ذہن نشین کریں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا مجلسی انداز سے ہٹ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا اور ان کا سننا جو ہے وہ بھی مومنین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس دور میں جب نیٹ کا زمانہ ہے، جب واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ان حساس موضوعات کا علم ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہونا چاہیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کام میں اس منبر پر بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہوں وہ آپ حضرات اپنے کالجز کے میں، اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار میں، کیونکہ مجھے تو وہی افراد ملتے ہیں جو یہ سب مانتے ہیں، مجھے وہی لوگ ملتے ہیں کہ جو یہ سب مانتے ہیں، لیکن ایک بچہ جو کسی کالج میں پڑھ رہا ہے اس کے دوستوں میں غیر افراد بھی ہوتے ہیں، جو ایک بزنس کر رہا ہے بہت سے ساتھیوں میں غیر شیعہ افراد بھی ہوتے ہیں۔ کبھی بات چلے تو آپ جو ہے وہ حق کو بیان کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے مذہب کو تبدیل کر دیجئے۔ اہل بیت نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعجاز کے ذریعے تبلیغ اسلام کی ہے، زبردستی کسی کو کلمہ انہی نے نہیں پڑھایا ہے۔ اہل بیت نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا کہ بنو مسلمان۔ وہ حکومتی تحریکیں تھیں جہاں تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوایا جا رہا تھا۔ غدیری اسلام اخلاق کے ذریعے، اعجاز کے ذریعے پھیلا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
حقائق کا علم ہونا چاہیے. شہزادی ام ایمن کو لے کے گئیں، جبکہ گھر میں فضہ بھی تھی، ام الفضل بھی تھی، جناب اسما بھی تھی، اور بھی بیویاں تھیں جنہیں شہزادی لے جاتی، لیکن کیونکہ معصومہ ہیں اور امکان ہے کہ جہاں تک میں آج یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو مظالم بی بی زہرا پر یا مولا علی پر ہوئے ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی جیسا شجاع و بہادر ان کے گلے میں رسی کیسے بن جائے گی، اور ان کے گھر میں آگ کیسے لگ جائے گی، اور ان کی زوجہ کے تالیانہ کیسے لگ جائے گا. کبھی کبھی اپنے بھی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تو صحیح ہے کہ قسمت دم تھا جو علی کے گلے میں رسی باندھتا، لیکن اس کا علم آپ کو ہے کہ سب کچھ نبی علی کو بتا کے گئے تھے، اور مولا علی نے اس موقع پر نبی سے سوال کیا تھا کہ میری شرعی تکلیف کیا ہے جب مجھ پر ظلم کیے جائیں، جب میرے حق کو غصب کیا جائے، جب میرے گلے میں رسی باندھی جائے، جب میرے گھر میں آگ لگائی جائے، تو اس کے جواب میں کیا کروں؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا، یا علی صبر کرنا. تو یہ علی کی کمزوری نہیں تھی، مولا علی کی، مولا علی کی کمزوری نہیں تھی. شاید اسی لیے جنگ صفین میں ایک رات علی نے تلوار چلا کے بتا دیا کہ علی بوڑھا نہیں ہوا ہے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محسوس ہوتا ہے کہ بی بی زہرا کو بھی نبی نے سب بتایا ہو. ام ایمن کو اس لیے لے گئی تھی کہ ادھر سے حدیث آ رہی تھی کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی تھی کہ حضرت ام ایمن حضور کو وراثت میں ملی تھی. یہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی جو وراثت میں حضور کو ملی، اور حضور کی وفات کے بعد بی بی زہرا کو ملی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیے، آ جائیے، آگے بڑھائیے. جہاں آپ اپنے گھر سے یہاں تک آتے ہیں اور سمٹ کے بیٹھ جائیے. دیکھیے، میں بھی نماز جماعت پڑھاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے جماعت میں کسی سے نہیں کہا کہ آگے تشریف لے آئیے. اب کوئی عالم آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، اس کی بات الگ ہے، لیکن مومنین سے کبھی یہ نہیں کہا کہ آگے تشریف لائیے. یہ بھی ایک غدیر کی سنت ہے. غدیر میں بھی جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں بلایا گیا تھا، انتظار کیا گیا تھا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا تھا. تو ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، ام ایمن، اچھا مقدمہ کل یہاں تک پہنچا تھا کہ گواہیوں کو خارج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ علی شوہر ہے، حضرت حسین بیٹے ہیں، اور ام ایمن عورت ہے، تو اس لیے آپ کی گواہیاں خارج ہیں. عزیزان گرامی، کیا تاریخ میں کسی ماں کی گواہی کسی بیٹے نے نہیں دی ہے؟ کیا تاریخ میں، کیا اسلام کی ہسٹری میں، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسا بچہ ہے یا نہیں جو اپنی ماں کی گواہی دے رہا ہو؟
ہائے ہائے آپ سمجھ گئے، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ جب اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، حضرت مریم کا کوئی کفو ہی نہ تھا، معصومہ تھی، اس وقت معصوم تھے تو، مگر کوئی ایسا معصوم نہیں تھا کہ جس سے عقد ہو سکے۔ تو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا۔ اچھا یہ بھی قابل غور بات ہے، مریم بیت المقدس، بیت المقدس بھی جسے کہتے ہیں، اس میں رہتی تھی، ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا، اور جب زکریا جاتے تھے تو اس میں قفل لگا دیتے تھے، تالا، اور جب آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بلا فضل کے میوے رکھے ہیں، مثلا آم کی فضل نہیں ہے مگر آم رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھتے تھے یہ کون دے گیا؟ تو فرماتی تھی یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں آ گئی، پروردگار فضل والے میوے کیوں نہیں بھیجے، بلا فضل کیوں بھیجے؟ دیکھیں لفظ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، پروردگار فضل والے میوے کیوں نہیں بھیجے، بلا فضل کیوں بھیجے؟ تو شاید قدرت جواب دے، فضل والے بنانا تمہارا کام ہے، بلا فضل ہم بھیجتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا صاحب، اب وہ وقت آیا کہ قدرت نے مریم کے ذریعے عیسیٰ کو ظاہر کیا، تو جب وقت ولادت آیا تو کہا مریم اب یہاں سے نکلیے، یہ عبادت کی جگہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں ہے، جچا خانہ نہیں ہے۔ حضرت مریم نکلی اور ایک درخت کے نیچے جناب عیسیٰ پیکر بشریت میں ظاہر ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پھر ایک بات یاد آ گئی جو ہمیشہ سے اللہ کے گھر میں رہ رہی تھی، منت مانی تھی نا باپ نے، منت بھی ایسی مانی تھی کہ پروردگار وقف کر دیں گے تیرے گھر کے لیے۔ آپ ایک چیز سمجھئے، عورت کی زندگی میں ہر ماہ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر قیام نہیں کر سکتی، جا نہیں سکتی، تو منہ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پروردگار بیٹا پیدا ہو، مگر دعا ایسی مانگی تھی کہ بیٹی تو پیدا ہوگی نہیں، وہ مستقل رہ نہ پائے گی۔ تو قدرت نے کہا تم ہو مخلوق، ہم ہیں خالق، اگر تم نے ہم سے بیٹا نہیں کہا تو ہم بیٹی دیں گے، مگر ایسی معصومہ دیں گے جو ہمیشہ پاک رہے گی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہر تھیری صلوات پر 10 منٹ بڑھ جائیں گے۔ میرے پڑھنے کی آج یہاں کی یہ آخری مجلس ہے۔ اب مجھے یہ خطرہ تو ہے نہیں کہ اگر دیر تک پڑھ دی تو کل لوگ کہیں نہ آئے ہیں، تو ہر صلوات پوری اپنی شان کے ساتھ جو
جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے اندر آ جائیں، انشاءاللہ جگہ مل جائے گی. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. بھائی دیکھیں، ہمارے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب فرماتے تھے کہ ایک دور میں لکھنؤ میں نوابین کا جب زمانہ تھا تو مجلس میں جگہیں بکتی تھیں. پہلے سے ممبر کے آگے غربائے مومنین آگے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب رؤسائے مومنین آتے تھے تو انہیں نذرانہ دیتے تھے اور دے کے وہ وہاں بیٹھتے تھے. اب پتہ نہیں یہ فیشن کیسے آ گیا کہ عزا خانے سے باہر لوگ کھڑے ہونے کے عادی ہونے لگے ہیں. فرش عزا پر بیٹھنے کا بہت ثواب ہے. ماشاءاللہ سے پورا عزا خانہ بھرا ہوا ہے اور جگہ اندر نہیں ہے. میں آج کی مجلس کے لیے نہیں، یوں عام مجلسوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بھی مجلس میں جائیے جب تک کہ عزا خانہ نہ بھرے باہر مت کھڑے ہوئیے. جب اندر بالکل جگہ نہ رہے تب باہر کھڑے ہوئیے. یہ نماز محبت ہے، یہ نماز محبت ہے. ہمارے ہاں جتنے نماز جماعت میں کھوے سے کھوا ملا کے کھڑے ہو اجر زیادہ ملے گا. فاصلے دوسروں کیا ہوتے ہیں، ہم بلا فضل والے ہیں. حیدری تو جلدی جلدی عرض کر دوں، مریم سے کہا گیا مریم جلدی جائیے، یہ دجا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے اس میں اسی طرف سجدہ ہوتا تھا پہلے. معلوم ہے نا؟ حضور کی زندگی میں آیت آئی، اللہ کا حکم آیا تو رسول نے رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑا. بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ حاشیے والی گفتگو ہے. قبلہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہی ہے نا قبلہ، اور بیت المقدس ادھر ہے تو نماز ادھر ہوتی تھی ادھر نہیں ہوتی تھی. حالت نماز میں حکم تبدیل قبلہ ہوا. اللہ نے علی کو یہ شرف دیا کہ مولا علی ہی وہ ہیں کہ نبی کے ساتھ ایک نماز کو دو قبلوں کے ساتھ پڑھا، دو قبلوں کے ساتھ پڑھا. اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک بات کہہ دوں، یہ نبی بلا تشبیہ بلا نظیر بلا مثال، یہ علی، یہ بیت المقدس، یہ کعبہ، حالت نماز میں تبدیل قبلہ کا حکم آیا، جگہ نہیں بدلی، رخ بدلا. جگہ نہیں بدلی، رخ بدلا. تو اب ایک مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نبی نے رخ بدلا تو علی نے بھی رخ بدل دیا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں ایک نماز میں کبھی امامت نبی کر رہے ہیں کبھی علی. ایک صلوات بھیجیے گا. تو بیت اللہ یہ عبادت کی جگہ ہے. یہاں سے باہر جائیے، ایک درخت کے نیچے عیسیٰ آ گئے، شکم مادر سے ظاہر ہوئے. تو اب اس زمانے کے جو لوگ تھے انہی نے اب جو دیکھا بغیر باپ کے شادی ہوئی نہیں ان کی، یہ گود میں بچہ کیسا. اب دانتوں تلے انگلیاں لوگ دبانے لگے. ان سے تو یہ امید تھی نہیں ایسے گھرانے کی. اللہ نے کہا آج بولیے گا نہیں، چپکی کا روزہ رکھ لیجئے. چپکی کا روزہ اس دور میں تھا، یعنی کلام نہیں کریں گے. اس دور میں چپکی کا روزہ تو نہیں ہے،
لیکن اگر تھوڑا کم بولیے تو یہ بہتر ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو چپکی کا روزہ رکھ لیجئے اور بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کیا اسلام میں کسی ماں کی گواہی کسی بچے نے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ عیسیٰ کی طرف مریم نے اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی. ارے اس دور کے یہودیوں نے بچے کی گواہی کو مان لیا. عزیزان گرامی، 3 دن کے بچے کی گواہی کو اس دور کے کافروں نے مان لیا. ہائے ہائے. اور یہاں حسن حسین کی گواہی رد کی جا رہی ہے. اسلام میں بچے کی ایک اور گواہی، معصوم کے حق میں گواہی، جبکہ بچہ غیر معصوم. ہائے ہائے. زلیخا جب برے ارادے سے یوسف کو ایک کمرے میں بند کرتی ہے، 7 دروازے، 7 میں قفل، اور اب وہ اپنی بری نیت سے معصوم یوسف کی طرف بڑھی. عصمت نے دامن بچایا. ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ یوسف آگے بڑھے، خود بخود تالا کھلا، کنجی گری، دروازہ کھل گیا. ایک دروازہ، وہ دوڑی پیچھے، کہا ایک کھل گیا دوسرا روکے گا، دوسرا بھی کھلا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں. جب 7ویں دروازے پر آئے تو قدرت کو بھی کچھ دکھانا تھا. تو وہاں کا دروازہ تھوڑی دیر میں کھلا. اتنی دیر ہوئی کہ اس کا ہاتھ یوسف کے کرتے تک پہنچ گیا. جیسے کرتا پکڑا ویسے ہی دروازہ کھل گیا. اب جو باہر نکلے تو امیر مصر سامنے، زلیخا کا شوہر. خدا نہ کرے عورت کسی کے پیچھے پڑ جائے. ہائے، میری بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. یہ سب کنیزان زہرا ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ حیدری. یہ سب کنیزان زہرا میں سے ہیں، یہ ویسی نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ہمارے کیا تو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم فریادی ماتم ہمارے گھر کی عورتیں شروع کرتی ہیں، مولا سے دعا کرتی ہیں، اللہ سے دعا مانگتی ہیں. ہمارے ہاں بڑی بڑی سواریوں پر بیٹھ کر بڑی بڑی جنگوں میں نہیں نکل جاتی ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری گھر کی عورتیں نہیں جو بڑی بڑی سواریوں پر بیٹھ کر بڑی بڑی جنگوں پر نکل آتی ہوں، جنگوں میں نکل آتی ہوں. اب آپ کسے سمجھے ہمیں نہیں معلوم، ہم تو یزید کی دادی ہندا کو کہہ رہے ہیں. بھائی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہے تو وہی ہم بھی رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ علی نے اس قدر بیمار کر دیا، ماں کی خطا نے اس قدر دوچار کر دیا، اور جنگ جمل میں آ گئی دیور کے سامنے. ارے بھابی نے تو دیور کو بھی بدنام کر دیا. بھائی ایک بات میں عرض کروں گا کہ دیور وہ ہے جو کبھی بدنام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اس کے مقابل آئے گا وہ بدنام ہوگا.
علی کبھی بدنام نہیں ہو سکتے. بدنام وہ ہوگا جو علی کے مقابل آئے. آج آئے وہ بدنام، کل آئے وہ بدنام، صحابہ میں آئے وہ بدنام، ازواج میں آئے وہ بدنام. حیدری انجمن منتظمین کی طرف سے مجھے اشارے ہو رہے، تھوڑا تھوڑا دور آگے بلا لیجئے، اگر آ سکتے ہو تھوڑا تھوڑا دور سے مٹ جائیے. حالات کے مد نظر وہ نہیں چاہتے کہ باہر زیادہ افراد ہوں. آ جائیے بیٹا، آ جائیے ادھر آ جائیے. خدا سلامت رکھے. آ جائیے. ایک اور اس سے بہتر صلوات محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، علماء بھی تشریف فرما ہے اور طلاب علوم دینیہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. یہ دونوں قابل احترام ہیں. یہ طلاب جو ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے ہم ملائکہ کے نزول کی دعا کرتے ہیں، لیکن جب ایک طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ملائکہ اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. تو جتنے یہ بیٹھے ہیں سمجھئے سب کے ساتھ ساتھ ایک ایک ملک بیٹھا ہوا ہے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. اور یہ سب وکیل آل محمد ہیں. یہ سب وکیل آل محمد ہیں. یہ سب امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہیں. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، وہاں رئیس مصر سامنے کھڑا ہے. اب جو دیکھا زلیخا فوراً مکر گئی. کرے کہو تم آ گئے، بچ گئی میں، ورنہ اس غلام نے، حضرت یوسف کے لیے کہا، اس غلام نے تو میرے ساتھ بری نیت کی تھی. اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے. برے ارادے سے یہ آیا تھا، میں نے اسے بھگایا. اب وہ معصوم ایک خطا کار کو اوپر بھی اگر کوئی عورت ایسی تہمت لگا دے تو آدمی لرز کے رہ جائے گا. یہ کیا، وہ معصوم ہے. مگر یوسف کے حالات کو امیر مصر اس سے پہلے بھی پرکھ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ غلام ایسا خائن نہیں ہے کہ ایسا کام کرے. اسے اپنی بیوی کے اوپر یقین نہیں ہوا تو ایک مرتبہ اس نے یوسف سے پوچھا، یوسف تمہاری صداقت کے لیے کوئی گواہ ہے؟ آئے ہائے، دیکھیں فاطمہ زہرا سے دربار خلافت میں، دنیا کے دربار میں گواہ مانگا جا رہا ہے اور بیوی نے اپنے معصوم بچوں کو گواہی میں پیش کیا، مگر دنیا کا بنایا ہوا جو تھا اس نے انکار کر دیا اور کہا ہم اس گواہ کو نہیں مانتے ہیں. تو یوسف نے ایک گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے گواہ. قدرت نے اتنا کم سن بچہ کہ بولنے کے لائق نہیں ہے. اب اس کی کتنی عمر تھی وہ میرے علم میں نہیں ہے. اس عمر کا تھا کہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسے گویا کیا کہ یوسف کا کرتا دیکھ لو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار. امیر مصر نے اب جو اتنے سے بچے سے کو بولتے دیکھا تو یوسف کی صداقت تو اسی وقت سمجھ میں آ گئی، لیکن حجت کو تمام کرنے کے لیے اب جو لباس پر نظر ڈالی تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا.
امیر مصر مسلمان نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، ہائے 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 ہائے، صحابی نہیں تھا، رسول اللہ کا دوست نہیں تھا، ہائے ہائے دوست نہیں تھا رسول اللہ کا، مگر بچے کی گواہی یوسف کے حق میں مان لی۔ تو کہیں یہودی مان رہے ہیں بچے کی گواہی، کہیں کافر مان رہا ہے بچے کی گواہی، لیکن یہاں جوانان جنت کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی، کل میں نے اشارے میں عرض کیا تھا، بی بی گواہ بدل دیجئے، سلمان کو پیش کیجئے، ابو ذر کو پیش کیجئے، مقداد کو پیش کر دیجئے، ام الفضل کو پیش کر دیجئے، فضہ کو پیش کر دیجئے جو قرآن سے باتیں کرتی ہیں، تو جناب سیدہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں، میں گواہ نہیں بدلوں گی، میں اپنا کیس واپس لے لوں گی، میں گواہ نہیں بدلوں گی، میں اپنا کیس واپس لے لوں گی۔ شہزادی کیوں؟ شہزادی کیوں؟ تو شہزادی جواب دیں گی گواہ ہے کون؟ علی ساقی کوثر، ہائے ہائے، علی ساقی کوثر، حسنین جوانان جنت۔ آج یہ نہیں ان کی مانے گا، محشر میں میرے بیٹے بھی کہیں گے ہم تیری نہیں مانیں گے۔ حیدری، حیدری، عزیزان گرامی، جناب زہرا نے کوئی جرح نہیں کی، پھر انہیں کا گواہ ناقص ہیں، جبکہ اللہ نے رسول کی گواہی میں علی کو پیش کیا۔ کل کتاب ہے علی، عالم کل کتاب ہے علی، رسول اللہ کی گواہی میں۔ آج سچ بتائیے، میرا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ کی گواہی کس نے دی؟ سنیے محبان اہل بیت، دعوت ذل شیرہ میں گواہی کس نے دی؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں؟ یا علی، اللہ صلی اللہ، کون ہے جو گواہی دے؟ جو گواہی دے گا وہ کیا ہوگا؟ میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اچھا دیکھیے، مومنین ہو گئے ہوشیار، روز یہاں کھانا کھلایا جاتا ہے مجلس کے بعد، آج بھی کھلایا جائے گا، آج بھی تبرک کے نام پر۔ تبرک پہلے نہیں کھلایا جاتا ہے، تبرک بعدی میں بٹتا ہے، بعدی میں کھلایا جاتا ہے۔ دودھ کا جلا مٹھا بھی بھوک بھوک کے پیتا ہے۔ دعوت ذل شیرہ میں دیکھ چکے ہیں، کھا لیا پھر سنا نہیں، ہائے 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 ہائے، کھا لیا پھر سنا نہیں۔ تو اب اس دن سے پہلے سنو بعد میں کھاؤ، یا تو پھر ابو طالب جیسا کوئی ہو کہ تیسرے دن جب سب کھا چکے اور نبی محمد خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر بوڑھے کافر اٹھنے کے لیے تیار ہوئے، تو ایک مرتبہ محسن اسلام کونے سے کھڑے ہوئے، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، ہائے 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 ہائے، اے میرے مولا، کھڑے ہوئیے، آپ اپنا پیغام پہنچائیے۔ حل جزاء الاحسان، جی الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں سوائے احسان کے۔
اگر دعوت صلح شیرہ میں حضرت ابو طالب نے نبی کو کہا اے میرے مولا کھڑے ہوئیے، نبی نے احسان کا بدلہ چکا دیا، غدیر میں بیٹے کو ہاتھوں پر لے کے تو عزیزان گرامی ہوا کیا؟ کس نے گواہی دی؟ گواہی کس نے دی؟ ارے بتائیے کس نے گواہی دی؟ ہاں زور سے بتائیے کس نے دعوت صلح شیرہ میں اللہ کی الوہیت، نبی کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ مولا علی نے گواہی دی نا، یعنی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کس نے کہا؟ ارے تبھی آواز سے نہیں، علی کا نام ہے، بلند آواز سے۔ مولا علی نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاس۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے۔ اما تم تو خالی علی کا کہا مان رہے ہو، ہم علی کا کہا بھی مان رہے ہیں، نبی کا کہا بھی۔ یا رسول اللہ، صاحبان علم تشریف فرمائے، خدا ان حضرات کو سلامت رکھے اور خدمت دین ہمیشہ کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ ذرا غور کیجئے کہ جس نے علاقہ فدق کے لیے علی کو گواہی میں رد کیا تھا، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ علی جنت کا جواز نامہ نہ لکھیں گے، ہائے 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 ہائے، وہی بڑے میاں جن کا کل ذکر ہوا تھا، بڑے میاں کہتے ہیں جب تک کہ علی لکھ کے نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی جنت پہ جائے گا نہیں۔ نہ مانو ان کی گواہی، وہاں وہ لکھ کے بھی نہیں دیں گے، رہ جانا، وہاں نہ جانا جہاں علی ہو۔ دیکھیں میں ایک آپ کو دو ٹوک کی بات بتاؤں، جو علی کے نام سے جلے اس سے کہہ دیجئے بھائی جہاں علی ہو وہاں نہ جانا، جہاں علی ہو وہاں نہ جانا، جہاں علی ہو وہاں نہ جانا، جہاں علی علی ہو وہاں نہ جانا۔ در جنت کی کنڈی بھی جب ہلتی ہے تو آواز یہی آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ علی علی ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو اجی آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں دیکھیں جتنی دیر میں نیاز ملے گی اتنا مطلب زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے انجمن والوں کو۔ ہم ہیں عزادار جن کی جانب سے 10 مجالس منعقد ہوئیں، جس میں 5 میں نے پڑھی، 5 مختلف علماء نے خطاب کی۔ پروردگار عالم دن دونی رات چوگنی ان لوگوں کو ترقی دے،
جن لوگوں نے اس عشرے میں کسی بھی طرح کی خدمت انجام دی، پروردگار بیماروں کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیشہ ہمیں اہل بیت کے راستے پر باقی فرما۔ پروردگارہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، بلکہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا علم، ہمارا کاروبار، یہ سب خود پکار اٹھے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ بس یہی دعا کر لیجئے، یہ بہت فائدے کی دعا ہے۔ تو شہزادی نے گواہ بڑے مضبوط پیش کیے، گواہ بدلے نہیں، گواہ بدلے نہیں۔ مقدمہ واپس لے لیا، مقدمہ واپس لے لیا۔ عزیزان گرامی، کچھ دشمنان زہرا نے ہمیں ٹارگیٹ بنانے کے لیے، ہم سے مراد ہم سب، خالی میں نہیں، کہ یہ باغ فدق، جو علاقہ فدق ہے اسے وہ باغ فدق کہتے ہیں۔ یہ باغ فدق کوئی بہت بڑا باغ نہیں تھا، 2-4 کھجور کے درخت تھے، یہ 1400 برس سے رو رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں وہ 2-4 بھی جو تھے وہ مردہ تھے، جلے ہوئے تھے، ان میں پتے بھی نہیں تھے، خالی تنے لگے تھے، وہ آپ نے لے لیے۔ مگر ہماری اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، اور محاورہ یہ ہے، ٹکے کی ہانی گئی، ذات کس کی پہچانی گئی۔ ہاں، اس پہ اتنی تعریف کافی ہے، کیونکہ محاورہ شاید یادی نہ ہو آپ میں سے بہتوں کو۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا صاحب، حق مانگا بی بی زہرا نے اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے، اگر نہ مانگتی تو لوگ کہتے وہ راضی ہیں، وہ راضی تھی، پھر وہ ہمیں منہ چڑھاتے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ راضی تھی، ورنہ حق مانگتی تو بڑے میاں فوراً دے دیتے، ساتھ میں کچھ اور بھی کھجوریں وجوریں دے دیتے۔ ہائے 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 ہائے، ارے یہ در سیدہ ہے، یہاں بھیک مانگو۔ دیکھیے میری والدہ، خدا انہیں صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے، وہ فرماتی ہیں عزاداروں، اہل بیت کے در پر سر جھکا کے آؤ، بھیک مانگو، عزت کی بھیک مانگو ملے گی، دولت کی بھیک مانگو ملے گی، شہرت کی بھیک مانگو ملے گی، صحت کی بھیک مانگو ملے گی۔ یہاں بھیک میں اگر تم باغ فدق مانگتے، زہرا حسنین کے صدقے میں علاقہ فدق دے دو تو علاقہ بھی ملتا، لعنت سے بھی بچتے۔ بلند سلوات گران مشرقین سے مانگو، علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، خدا کے فاطمہ زہرا کے نور عین سے مانگو۔ ہمیں ملا ہے یہ سبق راہب اور فطرت سے، جو خدا سے نہ ملا وہ حسین سے مانگو۔ جنت بھی ملتا، علاقہ فدق بھی ملتا، لعنت سے بھی بچ جاتے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی مومنین سنتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے بات ریکارڈ بھی میری ہوتی ہے۔
مگر مجھے پڑھنے دیجیے گا، آپ نہ پڑھنے لگیے گا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں دیکھیے ہمارے یہاں تولا بھی ہے اور ہمارے ہاں تبرہ بھی ہے. اس کا انکار نہ کیجئے، بھیجیے نہ بھیجیے یہ آپ کا کام ہے، مگر انکار نہ کیجئے. جس فہرست میں نماز روزہ ہے اسی فہرست میں تولا اور تبرہ بھی ہے. ایک نماز نہ پڑھنے والا ہے اور ایک نماز کا انکار کرنے والا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا لائق مذمت ہے، میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. اگر کوئی بے نمازی میری تقریر سن رہا ہے تو میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگے، لیکن وہ نماز کا قائل ہے، نمازیوں کی عزت کرتا ہے، نمازیوں سے کہتا ہے دعا کر دیجئے، آپ نماز پڑھتے ہیں. وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، مگر جو نماز کا انکار کر دے وہ نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے. تبرہ نہ کرنے والا اور ہے، لیکن تبرہ کا جو منکر ہو جائے وہ اور ہے. انکار نہ کیجئے، بھیجیے نہ بھیجیے وہ آپ کا کام ہے. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، سرور کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر. نعرہ حیدری، جنگ جمل میں آنے والی پر، شہزادی کے گواہ جھٹلانے والوں پر، شہزادی کا حق چھیننے والوں پر، ہدایت کا انکار کرنے والوں پر، لعنت نہ کرنے والوں پر. حیدری. دیکھیں اب بات آ گئی ہے تو ایک چیز اور سمجھ لیجئے، نماز دین کا ستون، مومن کی معراج. نماز قبول تو تمام اعمال اور نماز رد تو تمام اعمال. مولا حسین سے نماز کا کوئی 36 کا آنکڑا تھوڑی تھا. ہیں ہر زیارت کے بعد زیارت امام حسین جب آپ پڑھیے، زیارت ناہیہ، زیارت عاشوراء، زیارت آل یاسین، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، ہر نماز کے بعد کیا 2 رکعت نماز. برستے تیروں میں سجدہ حسین ہی نے کیا. تو امام حسین سے کوئی ہمارا جھگڑا توڑی ہے کہ آپ نے برستے تیروں میں سجدہ کیا ہے، ہم ٹھنڈی ہوا میں بھی سجدہ نہیں کریں گے. ہر محب حسین کو تو 2 ہی نماز، مطلب 2 وجہ ہیں پڑھنے کی. ایک تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور دوسرے حب آل محمد پڑھوا رہی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بے نمازی ہے. فرض کی ادا پر جو آئے بے نمازی و تعجب کی بات ہے. آپ کہیں گے پھر ہمارے سامنے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ میں نے غالباً یہی مثال دی تھی کہ ویکسینیشن کس کے ہوا؟ مجھے کووڈ نہیں ہوا، مگر 2 ویکسینیں لگی ہوئی ہیں. ارے جب میں بیمار نہیں ہوں تو کیوں ویکسین لگ رہی ہے؟ کہ اسی لیے تو لگ رہی ہے کہ وائرس پھیلا ہوا ہے، لگ نہ جائے. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ بے نمازی ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں بے نمازیوں کی ہوا لگ نہ جائے. ایک صلوات بھیج کے تو عرض کروں. دیکھیں بیچ میں یہ بھی باتیں سن لینا چاہیے. تو کیا میں کہہ رہا تھا؟ نماز دین کا ستون، مومن کی معراج. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کھڑے ہو کے، ہیں کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. اگر بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور بیمار ہو تو اچھا، اور بیمار ہو تو اشاروں میں حد یہ ہے کہ ڈوبتے میں بھی اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو ڈوبتا بھی نماز پڑھے تو ڈوبتا کیسے پڑھے گا؟ اذان کہے گا، اقامت کہے گا،
ہے، نیت باندھے گا، تکبیرۃ الاحرام کرے گا، قرات کرے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، یہ سب کرے گا. اگر ڈوبنے والا یہ سب کرنے لگے تو بھی وہ ڈوبے ہی گا نہیں. تو ہمارے علماء نے کہا ڈوبتے پہ نماز کا مطلب یہ صرف نیت کر لے، اللہ اس کی ادائیگی سمجھے گا. اب آپ سمجھے، کھڑے ہو کے پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھیے. ڈوبتے میں خالی نیت کر لیجئے. اگر ماحول صحیح ہو تو کھل کے بھیجیے، ماحول بیمار ہو تو دب کے بھیجیے، اور بیمار ہو تو اور دب کے بھیجیے، اور بیمار ہو تو دل ہی دل میں بھیجیے. اب یہ تو سب سمجھتے ہیں جو بیٹھ کے پڑھنے والا ہے. کوئی وہ آیت اللہ سیستانی کے پاس تھوڑی جاتا ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھوں. نہیں، کھڑا ہویا جا رہا ہے، گھٹنے کمزور ہو گئے، کمر میں کوئی چوٹ ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. کوئی زخم ہے کہیں پر کہ جس میں وہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو اب آپ خود ماحول سمجھیے، خود ماحول سمجھیے. روزہ واجب ہے. مولانا نے تقریر کی 29 شعبان کو، کیسا ہے ایک روزہ چھوڑنے پر 60 روزے رکھنا پڑیں گے. 60 جو ہے جرمانے کے اور ایک ادائیگی کا، وہ بھی پے در پے. اگر بیچ میں چھوڑ دیے تو گنتی پھر سے شروع ہوگی. لوگ کہتے ہیں اتنا ماریں گے کہ گنتی بھول جائیں گے، پھر سے شروع کریں گے. تو پھر سے گنتی، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے طولانی، اس پہ مجھے نہیں جانا ہے. تو مولانا صاحب کی تقریر سننے کے بعد ایک صاحب نے روزے رکھنا شروع کیے، مگر جب 5 رمضان آئی وہ ایسے بیمار کہ ڈاکٹر کہہ رہے روزہ نہ رکھنا، اماں ابا کہہ رہے روزہ نہ رکھنا، وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں مگر ہم روزہ ضرور رکھیں گے، ہم روزہ ضرور رکھیں گے. لوگ مولانا صاحب پاس آئے کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر کا اثر تو یہ ہوا کہ اس نے 4 روزے رکھ لیے، مگر 5ویں روزہ اس کی جان کے لیے نقصان دہ ہے. مولانا صاحب سمجھائیے. مولانا صاحب بھی پانی کا گلاس لے کے پہنچے، کھول روزہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھولتے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا. تو اب آپ صاحبان علم سے پوچھئے، لوگ کہیں گے یہ ہلاکت کی موت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو روزہ حالت صحت میں چھوڑنے پر کفارہ، وہی بیماری میں چھوڑنا ضروری. تو دشمنان آل محمد پلان بھی حالات کو دیکھ کر بھیجیے. سمجھ گئے آپ؟ میں نے یہاں چھوٹے میاں بڑے میاں کہا ہے، لکھنؤ میں آئیے تو میں وہاں نام لے کے کہوں گا، نام لے کے پڑھوں گا. تو آپ کہیں گے کیا ڈر گئے تھے بمبئی میں؟ ڈرے نہیں. جہاں کا جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے بات ہوگی. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. نہیں، اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں ممبر کو گواہ کر کے عرض کر رہا ہوں، میں سوتا ہی نہیں ہوں، 6 بجے رات کو بھی سوؤں، جب تک کہ جتنے نام مجھے یاد ہیں. اور میں اپنے والد کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، میں اپنے والد کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. یہی تو ایک ایسا عمل ہے جس میں طہارت بھی شرط نہیں ہے، جہاں پہ کھڑے ہوئیے وہیں. سمجھ رہے نہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، زہرا نے مقدمہ واپس لے لیا، لیکن مقدمہ واپس لیتے ہی جناب سیدہ نے دوسرا کیس دائر کر دیا.
کہ میرے بابا کی میراث مجھے دو. آئے ہائے میرے بابا کی میراث مجھے دو. پسینے چھوٹ گئے, گدی کھجانے لگے, تو ایک چھوٹ کے کوڑے دان سے ایک چھوٹی حدیث نکالی کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. میں کہوں حضور ابھی آپ رسول کی بیٹی سے گواہ مانگ رہے تھے, ذرا اس حدیث کے لیے گواہ لائیے, اس حدیث کے لیے گواہ لائیے. تو اس حدیث کے لیے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ہم سے نبی نے کہا, ہم سے نبی نے کہا. واہ صحابہ یہ تو بات عقلی میں نہیں آتی. میراث کا معاملہ ہے, غیروں کو نبی بتا کے گئے, بیٹی کو نہیں بتایا. بیٹی کو بتانا چاہیے تھا نا کہ بیٹی میری میراث میں تمہارا حق نہیں ہے, ہم نہ بناتے ہیں نہ بنتے ہیں. ہائے ہائے, نہ بناتے ہیں نہ بنتے ہیں. جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے, وہ صدقہ ہے. تو نبی نہ وارث بنتے ہیں ان کے بقول, جھوٹی حدیث, نہ وارث بناتے ہیں. تو نبی نے جو حجرہ بنایا تھا, چھوڑا تھا. ارے آپ تھک گئے کیا؟ تھکے تو نہیں, تو ذہنوں کو بیدار کیجئے. رسول نے جہاں اور بہت کچھ چھوڑا تھا وہیں ایک حجرہ بھی چھوڑا تھا. تو وہ حجرہ صدقہ تھا ان کے بقول. تو اس صدقے کو رسول کے بعد غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے تھا. دوسروں کا قبرستان کیوں بنا دیا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ ہیں معلوم ہے نا, یہی تو کہا گیا تھا حجرے میں دفن ہوں گے. تو لوگوں نے وہاں پہ اعتراض کیا, تو کہا کہ ہم بھی تو گھر والیوں میں سے ہیں, ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہے. ارے اگر اس حجرے کی ناپ کر کے تقسیم ازواج میں اور بیٹی میں کیا جائے تو ازواج کو 2-4 بالشی ملے گا. 7 فٹ کا آدمی کہاں سے دفن ہو جائے گا اس میں سے؟ تو وہ صدقہ بٹا کیوں نہیں؟ آج تک وہ صدقہ یوں ہی کا یوں ہی ہے. متوع جو ہیں کھڑے رہتے وہاں پر, اس کی بولی لگتی, پیسے جو ملتے ہیں, جن مسلمانوں پاس گھر نہیں تھا انہیں دے دیا جاتا. صدقہ رکھنے کی چیز تھوڑی ہے. صدقہ ملے تو فوراً آپ اسے مستحق کو پہنچائیے. ہیں وارث نہ بناتے ہیں نہ بنتے ہیں. شہزادی نے قرآن کی آیت پیش کی, شہزادی نے قرآن کی آیت پیش کی. عزیزان گرامی, ایک قرآن کی آیت نہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 30 آیتیں, ادھر سے حدیث, ادھر سے آیت, ادھر سے حدیث, ایک حدیث ادھر سے اور ایک حدیث کے جواب میں 30 آیتیں ادھر سے. ہائے ہائے, 30 آیتیں ادھر سے. اب سچ بتائیے, اس دور میں اگر کوئی 29 آیتوں کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے. جو 30 آیتوں کو نہ مانے, ارے 30 تو بہت ہے, 3 آیتیں تو بہت ہیں. اگر ایک آیت کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے. فاطمہ زہرا مقدمہ ہار کے نہیں آئی, فاطمہ زہرا مقدمہ جیت کے آئی, اور ایسا جیتا کہ آج تک فدق کی گٹھلی گلے میں پھنسی ہوئی ہے, آج تک پھنسی ہوئی ہے. اللہ اکبر, نبی نے جسے مولا بنایا اسے بھول گئے.
فدا علاقہ فدق پر قبضہ کیا، رسول کی بیٹی کو وراثت میں کچھ نہ دیا، مگر دنیا کی وراثت کو لوٹو گے نا، آخرت کی وراثت کو تو نہیں لوٹ سکتے۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ اتنی دبی ہوئی آواز سے نہیں، جنت کے سردار کون؟ حسنین علیہ السلام۔ اب وہاں یہ اور بات ہے کہ جنت میں جوان جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ نکتہ میں پڑھتا تھا تو میری داڑھی کے صحیح بال بھی نہیں نکلے تھے، تو کبھی کبھی بزرگ گھورتے تھے، ہائے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، ہاں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں سب جوان جائیں گے، سب جوان جائیں گے۔ آئے ہائے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد ختم مجلس کوئی بوڑھا میرا گریبان پکڑ لے، کیا کہہ دیا؟ ہاں سنیے، بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے مگر جوان ہو کے جائیں گے، جوان ہو کے جائیں گے، جوان ہو کے جائیں گے، کیونکہ ایک محمد کی محبت بوڑھی زلیخا کو جوان کر رہی ہے، یا تو 14 محمدوں کی محبت۔ اور علی کی دشمنی لے کر جو جوان بھی مرے گا وہ جہنم میں بوڑھا ہو کے جائے گا، علی کی دوستی لے کر جو بوڑھا بھی مرے گا وہ جنت میں جوان بن کے جائے گا، جوان بن کر جائے گا۔ یوں ہی اللہ نے حوروں کو تھوڑی خلق کیا ہے، اللہ جنت میں، جنت خود منتظر ہے آپ کی۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جنت محبان اہل بیت کے انتظار اس طرح سے کر رہی ہے کہ جیسے شب عروسی دلہن دولہا کا انتظار کرے۔ ہائے ہائے عزیزان گرامی، تو یہ حق ولایت ہے کہ ہم جناب زہرا کا مقدمہ آج بھی پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کب تک کے پڑھیے گا، علاقہ فدق کب تک کے پڑھا جائے گا؟ جب تک کہ سب سیدہ کے حق پر متحد نہیں ہو جائیں گے۔ ارے عزیزان گرامی، یوں ہی تھوڑی انکار کیا جا رہا تھا، انہیں بھی معلوم تھا کہ اگر ہم یہ مقدمہ ظاہراً ہار گئے تو فاطمہ فوراً علی کی خلافت کا کیس دائر کر دیں گی، اور اس کے اوپر تو 1 لاکھ سے زیادہ کے گواہ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، 1 لاکھ سے زیادہ کے گواہ حدیر پر ہیں۔ تو نہ وہ بھی حاجی، ام محترم خطیب اکبر کا ایک جملہ سن لیجئے، آپ نے کسی نے کہا وہ بھی حاجی، تو وہ کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے انہی کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، فرماتے تھے کہ 3 اسٹار مسلمان تھے۔ خطیب اکبر کا جملہ ہے 3 اسٹار مسلمان، ایک تو مسلمان ہونے کا اسٹار، ایک صحابی ہونے کا اسٹار، ایک حاجی ہونے کا اسٹار ہے۔ تو ایسوں میں علی مولا بنے تھے، لوگ بھول گئے، کوئی خوف میں بھولا، کوئی عداوت میں بھولا، اور کوئی ماں کی نجاست میں بھولا، کوئی اس میں بھول گیا کہ اماں نے خطا کی تھی، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یا علی تمہیں دوست وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور تمہیں دشمن وہی رکھے گا جو غیر حلالی ہوگا۔ حیدری
تو عزیزان گرامی، سیدہ طاہرہ بطول عذرا مقدمہ پیش کر رہی ہیں. آپ سچ بتائیے، میرے والد کا انتقال 7 جنوری 1985 میں ہوا ہے، لیکن آج بھی بہت سے مومنین مجھے عزت، مجھے مجلس کا دعوت نامہ مجھے اس لیے بلاتے ہیں کہ انہی نے میرے والد کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تقریریں سنی ہیں، میرے والد نے ان کے گھر کی خوشیوں میں مذہبی امور انجام دیے، غموں میں غمی کے موقع پر نماز میت پڑھائی. تو آج بھی میرے والد مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ کی خدمات کا فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے. آج بھی اگر میں اپنے والد کے کسی دوست سے کچھ مانگوں تو وہ یہ کہہ کے مجھے دے دے گا کہ مجھے عالم صاحب یاد آ رہے ہیں. اے مسلمانوں، ڈوب کے مر جاؤ اگر علاقہ فدق صحرا کا حق نہیں بھی تھا، لیکن جب بی بی نے مانگا تھا تو تمہیں دے دینا چاہیے تھا. رسول کی بیٹی مانگ رہی ہے، رسول کا داماد گواہی دے رہا ہے، رسول کے نواسے گواہی دے رہے ہیں، لیکن علاقہ فدق نہ دیا گیا. حساب ہوگا، روز محشر بڑا مہنگا پڑے گا، اور کتنے ہاتھ ایک گریبان میں ہوں گے. دیکھیں، میں تو غیر سید ہوں، میرا یہ سفید امامہ گواہی دے رہا ہے کہ میں سید نہیں ہوں، لیکن اس مجلس میں بہت سے سید بھی ہوں گے، سادات بھی تشریف فرما ہوں گے. صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر سید بڑے میاں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوگا، دے میری جدہ کا حق، دے میری جدہ کا حق، دے میری جدہ کا حق. اب اس وقت پتا چلے گا کہ علاقہ فدق کا لوٹنا کیا ہوا. سمجھ گئے آپ؟ کل کا جملہ یاد ہے نا کہ ہاں، ظلم کے ذریعے جو ہمارے حق کو غصب کیا جاتا ہے اسے ہم واپس نہیں لیتے، مثلا خود سے واپس نہیں لیتے، زور آزمائی سے واپس نہیں لیتے. خود ظالم واپس کرے اس کی بات الگ ہے. تو عزاداروں، بس تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے مجلس شروع ہوئے کو، لیکن اصل میں مجلس اب شروع ہونے جا رہی ہے. چار مجلسوں میں آپ جتنا روئے، آج کی مجلس میں کوئی کمی نہ ہو. دیکھیے، چند مجالس ایسی ہیں کہ جس میں چراغ گل کر دیے جاتے ہیں. شام غریبہ کی مجلس اندھیرے میں ہوتی ہے، بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس اندھیرے میں ہوتی ہے، کیونکہ شہزادی نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کسی نامحرم کا پرچھائی نظر بھی نہ پڑے. یا زہرا، ہم آپ کے جنازے میں شریک تو نہیں تھے، لیکن آج 1400 برس بعد ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں. میری ماں بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے
آج گزارش کروں گا کہ پرسے میں کوئی کمی نہ ہو. ابھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہنوں میں شبیہ تابوت برآمد ہوگا، تو جب تابوت اٹھائیے گا تو ذرا آہستہ اٹھائیے گا، یہ خیال کر کے اٹھائیے گا کہ سیدہ کا تابوت ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے، ہاتھ مجروح ہے، رخسار نیلے ہے، پشت پر تازیانوں کے نشان. جزاک اللہ، جزاک اللہ. روتے رہو، ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. روتے رہو، پرسہ دیتے رہو. بھائیوں میں علم برآمد ہوگا، بہنوں میں شبیہ تابوت برآمد ہوگا. عزیزان گرامی، رسول کی بیٹی دربار میں کس طرح سے گئی. اللہ اللہ، امت نے بعد وفات پیغمبر رسول کی بیٹی کو اتنا رلایا کہ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آثار پیری نمودار ہو گئے. ارے عالم اسلام جواب دے، 18 سال کی عمر میں ہاتھ میں لکڑی کا عصا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. روتے رہو، پرسہ دیتے رہو، ماتم کرتے رہو. آج حسین کی ماں کا ماتم ہے، آج امام حسن کی ماں کا ماتم ہے، آج جناب زینب ام کلثوم کی ماں کا ماتم ہے، آج علی کی زوجہ کا ماتم ہے. ارے مولا علی کے دل پر ایسا صدمہ ٹوٹا تھا کہ علی تڑپ تڑپ کے کہتے تھے فاطمہ. اب علی اپنے دل کی باتیں کس سے بیان کرے گا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. روتے رہو، پرسہ دیتے رہو. عزاداروں، آج ایسا رونا کہ اس عزا خانے کی تاریخ میں لکھا جائے کہ محبان اہل بیت کس طرح سے فاطمہ زہرا کا پرسہ دے رہے ہیں. لیجئے، رسول کی آنکھ بند ہوئی. ارے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی. جب لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگی، دھواں برآمد ہوا، تو ظالموں نے ظلم کی ابتدا کر دی. ارے فاطمہ دروازے کے پیچھے اور آگے کہتی ہے، اے مسلمانوں، تھکنا نہیں روتے روتے. اگر تم تھک جاؤ گے تب بھی ہم پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ خالی تو آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، ارے ملائکہ بھی آئے ہیں. ارے بہنوں میں زینب ام کلثوم بھی آئی ہوگی. واہ فاطمہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یا سیدہ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں گا. میں نے یہ تو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ آپ پر گرایا گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن شہزادی میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ آپ کے لباس میں آگ لگی ہو. سیدہ، ارے ذرا کربلا آئیے. جلتے ہوئے خیمے، ایک 4 سال کی معصومہ کرتے میں آگ لگی ہے، مقتل میں دوڑ رہی ہے. ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا.
جلتا ہوا دروازہ. ظالموں نے، بی بی نے جب یہ کہا کہ اس گھر کے اندر رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ لوگ چلے جاتے، ایک ظالم نے اپنے غلام قنفس کو حکم دیا جلتا ہوا دروازہ ڈھکیل دو. لیجے جلتا ہوا دروازہ ڈھکیلا گیا. صادق آل محمد فرماتے ہیں میری جدہ مظلومہ اس طرح سے پس گئی جیسے چکی میں گندم پستا ہے. روتے رہو زادارو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جیے تو پھر اگلے برس روئیں گے، مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے. زہرا ہم سب کی شفاعت کے لیے آ جائیے گا بی بی، اے بی بی زہرا. صادق آل محمد فرماتے ہیں میری جدہ مظلومہ در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے چکی کے دو پارٹوں میں گندم پس جائے. اے عزاداروں، شہزادی کا کیا عالم ہوا ہوگا. کربلا چلیے تو میں آپ کو سناؤں. کربلا میں امام حسین جب امام سجاد سے وصیت کر رہے تھے تو فرمایا کہ سجاد میرے شیعوں سے یہ کہہ دینا کہ میری شہادت کے بعد مجھے اس طرح سے پامال کیا گیا جیسے چکی میں گندم پس جائے. اے عزادارو، جیسے حسین پامال ہوئے فاطمہ دو روایتیں ہیں. ایک در و دیوار کے درمیان بی بی پس کے رہ گئیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ دروازہ بی بی پر گرا، بی بی زمین پر گری. نام نہاد مسلمان ارے اسی پر سوار ہو گئے، اسی پہ سوار ہو گئے. شہزادی پس کے رہ گئی. دروازے کی کیلیں بی بی کے جسم میں اتر گئی. شہزادی غش کھا گئی. ارے جب علی کو ظالم کھینچ کے لیے جا رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آواز سے افاقہ ہوا تو اپنا دست مطہر نکالا، نکال کے علی کے لباس کو پکڑ لیا. ارے ظالم کہتا ہے فاطمہ علی کے لباس کو چھوڑو. فاطمہ فرماتی ہیں علی کے گلے کی رسی کو کھولو. ارے جب بی بی زہرا نے لباس نہیں چھوڑا، ظالم نے تلوار کی نیام سیدہ کے دست مطہر پر ماری. ارے ہاتھ ٹوٹ گیا. دامن چھوٹ گیا. حسن حسین باپ کے پیچھے روتے ہوئے چلے. دربار میں علی کو کھڑا کیا گیا. ارے ظالم کہتا ہے علی، جب مولا علی نے اپنے حق کا خطبہ دیا تو ظالم نے کہا کہ علی خاموش ہو جاؤ ورنہ ابھی تمہیں قتل کر دیں گے، اتنا سننا تھا. حسن حسین دوڑتے ہوئے گھر آ گئے. اماں، لوگ بابا کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ارے اتنا سننا تھا. بی بی نے آواز بلند کی، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو کھول کے ارے دربار میں آ جاؤں گی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. یا زہرا، ارے مدینے میں دیوار تو ہے، ہائے کربلا، زینب کھلے سر.
آئے دربار کوفہ و شام، یہ خبر مولا علی کو ملی کہ فاطمہ آ رہی ہیں، فاطمہ آ رہی ہیں۔ علی نے اسی عالم میں کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے آواز دی، سلمان جا کے سیدہ سے کہہ دو مجھے کوئی نہیں قتل کر سکتا، میں نے ان کے بابا سے سنا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ لیجئے علی کے گلے کی رسی کھول دی گئی۔ اب علی گھر واپس آئے، سیدہ گلا دیکھ رہی ہیں اور علی کہہ رہے فاطمہ علی شرمندہ ہے۔ فاطمہ علی شرمندہ ہے کہ وقت مدد تھا مگر مدد نہ کر سکے۔ فاطمہ اے بی بی میرا گلا کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہ یا علی سنا ہے کہ آپ کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی۔ ہاں فاطمہ میرے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، اتنا سننا تھا۔ والیہ کہہ کے اشکا گئی، اے سیدہ ارے ذرا دربار شام میں آئیے، 4 سال کی بچی دم گھٹا جا رہا ہے اس کا، کوئی رسی کھلوانے والا نہیں۔ سیدہ چند دن اسی عالم میں جی، ایک دن وہ آیا کہ جب ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف ہیں، ارے بیٹوں کو تیار کیا کر کے کہا جاؤ بابا کے ساتھ مسجد۔ ارے حسن حسین مسجد چلے گئے اور جانے کے بعد نانا کے مزار پر گئے، ماں کے حق میں دعا کی، قبر نبی ہلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بی بی زہرا نے وصیت فرمائی کہ جب میرے بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلا دینا، ورنہ میرے بچے کھانا کھائیں گے نہیں۔ اور عزاداروں جب اپنا تابوت خود دیکھ لیا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیجئے حجرے سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے دھیرے دھیرے آواز دھیمی ہوئی اور اب آواز بند ہو گئی۔ ارے گھر کی عورتیں سمجھ گئی، بی بی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے رہو جب تک کہ میرے سینے میں طاقت ہے، کوشش کروں گا کہ آخری منزل تک پہنچ جاؤں۔ اے عزاداروں اے عزاداروں اے عزاداروں، بی بی زہرا کی آواز بند ہو گئی۔ ادھر بی بی نے فرمایا تھا حسن حسین کو پہلے اطلاع نہ کرنا، پہلے کھانا کھلا دینا۔ حسن حسین آئے، گھر کی عورتوں نے ہاتھوں کو دھلایا، دسترخوان بچھایا۔ ارے بیٹا تو کھانا کھا لو۔ حسین نے تڑپ کے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ کسی نے کہا کھانا نوش کر لیجئے پھر ماں سے ملیے گا۔ تو کربلا کا بھوکا کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں کیا کبھی میں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے جو آج میں کھا لوں؟ اب کسی سے رہا نہ گیا۔ اشارہ کیا، حسن حسین دوڑے، اماں حسین کی ایک آواز میں بولنے والی ماں آج بول نہیں رہی ہے۔ حسین گھبرائے تو کیا دیکھا، ہمیشہ کے لیے ماں سو گئی۔ ارے امامے کو پھینکا، مسجد میں گئے، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سنو گے عزاداروں،
اس روایت کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ علی بے ہوش ہو گئے. اب جو خبر شہادت سنی علی بے ہوش ہو گئے تو مدینے کے رہنے والے دوڑ کے پانی اور دودھ کے پیالے لے آئے, پانی اور شیر کے پیالے لے آئے. ارے چہرے پر پانی چھڑکا, کسی نے شیر کا پیالہ بڑھایا تو علی نے انکار کر دیا. میں کہوں گا مدینے والوں تھوڑا شیر کربلا کے لیے بچا لو. ارے حسین شیر خار کو لے کے آئیں گے. اصغر کو پلا دینا. علی آئے, بس مجلس تمام ہو رہی ہے. علی گھر آئے اور آنے کے بعد میرے مولا نے حجرے میں داخل ہوئے. چادر کا کونا الٹا تو دیکھا ہاتھ میں وصیت نامہ ہے. یا علی گواہ رہنا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی قائل ہوں, اپنے بابا کو اللہ کا رسول سمجھتی ہوں اور تمہیں ان کا خلیفہ جانتی ہوں. یا علی فلاں فلاں 4 نام لکھے ہیں جس میں 2 مردوں کے نام 2 عورتوں کے نام. یا علی میں ان سے راضی نہیں ہوں. یا علی مجھے غسل تم ہی دینا. یا علی کفن تم ہی پہنانا. یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. یا علی تمہیں اختیار ہے کہ میرے بعد عقد ثانی کرو, لیکن اے علی اس کا خیال رہے جس سے بھی لانا وہ میرے بچوں کا خیال کرے. خدا سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے. رو لو عزادارو, یہ موقع بار بار نہیں آتے. آج زینب کو پرسا فاطمہ کا دے لو. اے عزادارو میں کہوں گا بی بی یہ کیوں کہا کہ علی تم غسل دینا. ارے گھر میں 2 بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہیں, شاید جواب دے. ارے میری بیٹیاں میری ٹوٹی پسلیاں نہیں دیکھ پائیں گی. علی نے غسل دیا. عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجرے سے آواز آئی اللہ اکبر. عبداللہ کہتے ہیں کبھی میں نے ایسی آواز سنی نہیں تھی. میں لرز کے رہ گیا. جب علی غسل سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا علی ایسی صدائے تکبیر تو کبھی نہیں سنی تھی, ارے کیا ہو گیا؟ تو آپ کے مولا نے کہا ارے عبداللہ میں غسل کا پانی ڈال رہا تھا, پسلیوں سے لباس ہٹا. ارے میں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کی پسلیاں دائنی طرف سے ٹوٹ کر بائیں طرف چلی گئی تھی. یا علی خالی ٹوٹی پسلیاں نہ دیکھ پائے, کربلا میں زینب کو سہارا دیجئے جو حسین کا پامال لاشا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے رہو, ماتم کرتے رہو, سر و سینہ پیٹتے رہو عزادارو. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. روایت کہتی ہے جب رات آئی تو جنازے کو سین خانہ میں رکھا. ایک ایک بچہ آگے رخصت ہو گیا مگر حسین نظر نہیں آتے. حسین کدھر ہے؟ حسین کو دیکھا گھر کے ایک گوشے میں سر جھکائے رو رہے ہیں. اماں ہائے اماں, ہائے میری اماں. ارے اتنا سننا تھا, علی نے سہارا دیا. حسین آگے بڑھے, پیشانی کو قدموں پر رکھ دیا. اماں بلاؤ. ارے بندے کے فن ٹوٹ گئے, ہاتھ برآمد ہوئے. آجا میرا لال
پھٹ گئے، ارے یہ مدینہ ہے وہ کربلا تھی جب فاطمہ کی گود پامال حسین شمر کا خنجر، فاطمہ رو رہی ہے، ارے جنازہ اٹھ گیا، زینب تڑپ رہی ہے، ہائے میری اماں ام کلثوم رو رہی ہے، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔